تیزی سے سر یہ بتائیے گا کہ آپ کی رہائی امن فورس پہ اب نظریں مرکوز ہیں کیونکہ عدالت نے کوئی ریلیف ابھی نہیں دیا، تو اب آپ کی رہائی امن فورس اگر میڈیکل بورڈ جو چیف کمشنر کی عدالت میں بنایا جا رہا ہے وہ بھی فیصلہ کرتا ہے کہ منتقل نہیں کیا جائے گا، تو آپ کی رہائی امن فورس جو ہے وہ اب کیا کردار ادا کرے گا؟ کیونکہ اب نظریں آپ کے ورکرز کی اس کے اوپر ہے۔ دیکھیں نظریں جو ہیں پورے پاکستان کی عدلیہ پر ہے۔ فی الحال عدلیہ کو چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے۔ ڈوگر صاحب کو جس نے رمضان کی حالت میں اور میری روزی کی حالت میں میرا سلام لینا بھی گوارا نہیں کیا، اس کو بھی احساس کرنا چاہیے۔ جو میرے قبیلے کا ہے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، اور ہم قبائلی ہمیشہ جو ہیں پاکستان کے لیے لڑتے ہیں، مرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، غیرت مند قوم ہیں، اس نے بھی رمضان میں روزے کی حالت میں مجھ سے ملنا گوارا نہیں سمجھا۔ اس کو بھی یہ احساس کرنا چاہیے کہ ہمارے جو مطالبے ہیں وہ جائز ہیں۔ ہم کوئی غیر قانونی، ہم کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں کر رہے۔ ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ملک کے سابقہ وزیر اعظم ہیں، پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کے وہ تاحیات چیئرمین ہے، اس کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اپنے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں اس کا علاج ہو، بس یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ اگر یہ مطالبہ بھی نہیں مانا جا رہا، ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ بھی ڈالا جا رہا ہے، ہمارے لوگوں کو نائل بھی کیا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا بھی کوئی نہیں اٹھا سکتا، آزاد کوئی بول بھی نہیں سکتا، مسلسل ایک پارٹی کو دیوار سے لگانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، اور پھر یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ ہم خاموش رہیں۔ پھر ہم نے خاموش نہیں رہنا، پھر صرف جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات یا جو ہے صرف بات چیت سے مسئلے کے حل کی طرف نہیں جانا۔ جو آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم نے پرامن احتجاج کرنا ہے، تو اس میں عمران خان رہائی فورس، امن فورس وہ بھی کردار ادا کرے گی، اور پوری پاکستانی عوام بھی کردار ادا کرے گی۔ اور اس دفعہ جو جوش، جو جذبہ، جو جنون پورے پاکستان میں دیکھ کر آیا ہوں، میں پنجاب میں دیکھ کر آیا ہوں، میں سندھ میں دیکھ کر آیا ہوں، میں خیبر پختونخوا میں تمام ضلعوں میں گما ہوں، اگر اس دفعہ ہم نے کال دی تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ کل آپ کی ایک ویڈیو جاری جس میں آپ نے کنٹینر کا دورہ کیا، تو سوشل میڈیا پر لگ رہا ہے ورکرز کو کہ آپ عید کے بعد وہ کنٹینر کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھیں گے، وہ کنٹینر کہاں رک کرے گا؟ اسلام آباد ہوگا، کراچی اس کی منزل ہوگی، بلوچستان ہوگی، کیا منزل ہے اور کیا مقصد ہے اس کنٹینر میں بیٹھنے کا کہ کل آپ نے ورکرز کو جوش دلا دیا کنٹینر کا دورہ کر کے؟ وہ جی آپ جب سے صدر بنے ہیں صدر پاکستان، اچھا آپ نے بڑی ایگریسو موومنٹ چلائی ہے پورے پاکستان کے اندر خان صاحب کی رہائی کے لیے، اور اس کی وجہ سے آپ کی پاپولیرٹی میں بھی اضافہ ہوا ہے، لیکن کچھ عرصے سے وہ جو آپ کی تحریک تھی وہ سست روی کا شکار ہے۔ یہ بتائیں کہ عید کے بعد آپ کو کوئی پلان ہے جو آپ ہریانہ کی طرف مارچ کا پلان بھی جو ہے بنا رہے تھے؟ دوسرا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ سوال ہے، ڈاکٹر بابر اعوان صاحب سے، ہمارے ممتاز قانون دان ہیں، کہ جو عدالتی رویہ رہا ہے خان صاحب کی اور دوسرا بی بی کی سٹنگ کے حوالے سے، اس سے ہمیشہ پی ٹی آئی کے وکلا جو ہے وہ تنقید کرتے رہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو عدالتی کارروائی چل رہی ہے اس میں عدالت کے رویے میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کیا اس عدالت سے آپ کو انصاف کی توقع ہے؟ سر اسی کے ساتھ کوشچن لے لیں، یہ تو پھر لکھنا پڑے گا۔ اچھا آپ صحافی برادری میں پاکستان تحریک انصاف والے ہیں کیونکہ زیادتی سب ایک ہو گئے۔ جی بولیں۔ جب سے آپ سی ایم بنے ہیں متعدد کیسز میں آپ کو نامزد بھی کیا گیا ہے، حالیہ جو ریڈیو کیس میں آپ کو نامزد کیا گیا، اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ عید کے بعد جو ہے وہ آپ کو نائل کیا جائے گا۔ فار ایگزامپل، میں نہیں چاہتا ایسا ہو، میری نیک تمنا آپ کے ساتھ ہیں، فار ایگزامپل اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ ایسی کوئی ڈسکشن ہوئی ہے کہ آپ کے بعد کون ہوگا کہ سی ایم کے پی جو سہیل افریدی سے بھی زیادہ صاف ہوگا، جو اسٹیبلشمنٹ کے فنگر میں رہے گا؟ کیسے ڈسکشن ہوئی ہے؟ تھینک یو۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو جس طرح میری بہن نے کہا، ہماری منزل جو ہیں وہ حقیقی آزادی ہی ہے۔
حقیقی آزادی کے حصول تک ہماری یہ جدوجہد جاری رہے گی. اس میں عمران خان صاحب کی رہائی بھی ہے, اس میں آزاد عدلیہ کی بحالی بھی ہیں, اس میں آزاد میڈیا کی بحالی بھی ہیں, اس میں آئین اور قانون کی بالادستی بھی ہیں, اس میں رول آف لا بھی ہے. یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں, اور یہ جو ہیں ایک دن کا نہیں ہے, یہ 2 دن کا نہیں ہے, یہ جہد مسلسل ہے, یہ جاری رہے گا. یہ جہد مسلسل جو ہیں عمران خان صاحب نے 9 اپریل 2022 سے شروع کیا تھا اور آج تک جو ہیں یہ چلتا رہا ہے, اور انشاءاللہ یہ مزید چلتا رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مومنٹم میں بریک آیا ہے, مومنٹم میں بریک ہماری بالکل نہیں آیا. پبلک پلس وہاں پر موجود ہیں, عوام کا اعتماد وہاں پر موجود ہے. رمضان کا مبارک مہینہ تھا, رمضان میں اکثر جو ہیں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تھوڑی سی دھیمی پڑ جاتی ہے. جو اسٹریٹ موومنٹ ہم نے شروع کیا تھا, جہاں تک لے کے گئے ہیں وہی سے دوبارہ شروع کریں گے. جو عمران خان رہائی امن فورس ہیں, اس میں کل بھی باقاعدہ میٹنگ ہوئی ہے, اس پر تقریباً 4 گھنٹے مسلسل ہماری خیبر پختونخوا کی جتنی بھی لیڈرشپ ہیں ان کی بات چیت ہوئی ہے. اس کا تمام ڈرافٹ تقریباً مکمل ہو چکا ہے, اور بہت جلد انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے بھی آئے گا. وہ پریس کانفرنس کے ذریعے ہم اس کا باقاعدہ اعلان بھی کریں گے. ہماری جدوجہد جاری ہے, ہم اپنی تیاری مکمل کر رہے ہیں, اور اس دفعہ انشاءاللہ تعالی ہم پوری تیاری کے ساتھ پلان A, B, C, D ان کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا, آپ نے اپنے پریس کانفرنس کے سٹارٹ میں یہ بات کی تھی کہ پاکستان کی داخلہ اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے بات کی تھی, اور آخر میں آپ بات کر رہے ہیں کہ عید کے بعد فوری طور پر پاکستان تحریک انصاف A, B, C اور پلان جو جتنے بھی پلان مرتب کریں گے ان کے ساتھ باہر آئیں گے. تو اگر اس وقت پاکستان خارجہ سطح پر اور داخلی سطح پر بھی سیکیورٹی کے خدشات ہیں, تو کیا پاکستان تحریک انصاف کا یہ موو کہ وہ باہر نکلے ایک نیا تھریٹ نہیں ہوگا؟ دیکھیں, سب سے پہلے یہ احساس جو ملک پر مسلط ٹولہ ہے اور جنہوں نے اس کو مسلط کیا ہے, وہ بابر اعوان صاحب نے تو ان کو جو ہیں مینیجر کہا, میں ہیکرز کہتا ہوں, کیونکہ تمام سسٹم کو انہوں نے ہیک کیا ہوا ہے. عدلیہ کو انہوں نے ہیک کیا ہوا ہے, پارلیمان کو انہوں نے ہیک کیا ہوا ہے, کوئی آئین اور قانون وہ مان رہے نہیں ہیں. تو ان کو احساس کرنا چاہیے کہ پاکستان کو ہم کس طرف لے کر جا رہے ہیں. اچھا, جو لوگ کہتے تھے کہ مطلب ہمیں 20% اور 30% جو ہیں سپورٹ چاہیے, سپورٹ اور کتنی ان کو چاہیے؟ ان کے لیے گولیاں چلی, لوگوں کو شہید کیا گیا. مرید کے میں آپ نے دیکھا, 26 نومبر کو آپ نے دیکھا, ان کے لیے گالیاں بھی دی گئی, مطلب منتخب نمائندوں کو گالیاں تک دی گئی. اس کے باوجود اگر یہ لوگ اتنی سپورٹ کے باوجود 100% سے زیادہ سپورٹ کے باوجود ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں, تو ان کو سوچنا چاہیے, ہیکرز کو سوچنا چاہیے, تھوڑا سا جو ہے اپنا رخ دوسری طرف کرنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف سے, اور دیکھنا چاہیے کہ وہ جن لوگوں کے لیے یہ چیزیں ہیک کر رہے ہیں ان کی پوزیشن کیا ہے, اکانومی کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں, انڈسٹریل گروتھ کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں, ایگریکلچر گروتھ کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں. ہماری جو خارجہ پالیسی ہے, آج ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں. ہمارے جو خارجہ کی منسٹر کون, وہ ہماری خارجہ پالیسی سابق وزیر خزانہ, وزیر خارجہ جو ہیں, نہیں وہ مجھے پتہ ہے کہ ہے, لیکن سابق وہ ڈپٹی وزیر اعظم ہیں, وہ فارن منسٹر ہیں, وہ پتہ نہیں کیا ہے. ہاں, وہ اب کیا کر رہے ہیں, وہ اس کو اپنے اس ماحول میں جو جنگ کا ماحول خطے میں چل رہا ہے کہاں پر دیکھا آپ نے؟ پرائم منسٹر کو جو جعلی وزیر اعظم ہے اس کو کہاں پر دیکھا؟ قوم سے کب اس نے خطاب کیا ہے؟ قوم کو کب اس نے اعتماد میں لیا ہے؟ پارلیمان کو کب اس نے اعتماد میں لیا ہے؟ یہ تمام چیزیں اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ مطلب میں اوپر بیٹھا ہوں اور میں جو ہے ان سب کو جو مجھے پسند ہو اس کو بٹھاؤں گا اور اسے جو ہے ملک چلاؤں گا, ملک اس طرح نہیں چلتے. نہ جو ہیں ملک اس طرح چلتے ہیں, بلکہ ملک تو چھوڑیں, ایک چھوٹا سا ادارہ بھی اس سے نہیں چلتا. تو ان لوگوں کو احساس کرنا چاہیے. لیکن اگر فرض کریں پھر ان کا انٹرسٹ یہی ہے
کہ عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دینا، عمران خان صاحب کا علاج نہیں کروانا، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو نائل کرنا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز کو نائل کرنا ہے، ان کے خلاف کیسز بنانے، ان کی جو خواتین ہیں ان کو بے عزت کرنا ہے، چادر چار دیوالی کی پامالی کرنی، یہی پالیسی ان کی ہے. تو پھر اگر ایسا ہے تو ایسا صحیح. شروع سے ایک بات تھی کہ آپ ایک ہی جھنڈے پہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، لیکن باتیں بہت ساری ہو گئی. اور میں چاہتا ہوں کہ صحت کے بارے میں میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے واحد شاہری کا ایجنڈا بھی دیا، اس پہ امپلیمنٹیشن کا سٹیٹس بتائیں، اور دوسرا صوبے میں سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں وہ بھی آپ کی ذمہ داری لگائی گئی تھی والی پی ٹی اے کی طرف سے. صوبے کی سیکیورٹی معاملات کیسے ہیں آج بھی وہاں واقع؟ جی بالکل. آج جو لکی مروت میں ہماری پولیس پر سیکیورٹی کے ساتھ ایک ریلیٹڈ اور سوال یہ ہے کہ آپ کے علاقے میں بھی طالبانوں کی ناکی بھی ہے. جب عوام ہوں گے تب سیاست ہوگی، تب دھرنے ہوں گے، سب چیزیں. جب عوام نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے، آپ کے علاقے میں طالبانوں کا دن دیہڑے نہ تھا. دیکھیں جی، سب سے پہلے جو آج لکی مروت میں ہماری پولیس پر دہشت گردی کا واقعہ ہوا، اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور شہداء کو خراج عقیدت اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہیں. ان کی فیملی کے ساتھ انشاءاللہ ہم کھڑے رہیں گے. دیکھیں جی، یہی پالیسی تھی جس پر ہم تنقید کر رہے تھے. یہی پالیسی تھی جب ہم پورے پاکستان میں یہ آواز لگا رہے تھے کہ آواز اٹھانا جنازے اٹھانے سے بہتر ہے. ہم یہ کہہ رہے تھے بار بار کہ اگر آگ خیبر پختونخوا میں لگے گی ان کی غلط پالیسی کی وجہ سے، تو اس کی تپش جو ہیں وہ اسلام آباد بھی محسوس کرے گا، لاہور بھی محسوس کرے گا، کراچی بھی محسوس کرے گا. اور آپ نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا کہ اس کی تپش اسلام آباد نے محسوس کی. یہ بند کمروں کے جو فیصلے ہیں یہ ان کا ہی نتیجہ ہے، ان پر ہم تنقید کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا کے حالات کو کنٹرول کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن وہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جن کا کام ہی نہیں ہے ان چیزوں میں مداخلت کرنا، وہ مسلسل جو ہیں ان چیزوں میں مداخلت کر رہے ہیں. وہ مسلسل ایسی پالیسیز امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس سے 21 سال سے مسلسل نقصان ہوتا آ رہا ہے. جو پالیسی ہم دے رہے ہیں، جو چیزیں ہم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ وہ ہماری سن رہے ہیں، نہ اس پر عمل کر رہے ہیں. جب وہ نہ سن رہے ہیں نہ عمل کر رہے ہیں اور چیزوں کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، اور وہ جگہ جہاں پر ہم کارروائی کرنا چاہ رہے ہیں اور وہاں پر پولیس جو ہیں وہ چوڑی نہیں جا رہی کیونکہ ان کے لیے جو ہیں وہ نو گو ایریا بنائے گئے ہیں، تو پھر حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. اور یہ جو ہماری ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں بھی میں نے بتایا، جو ہماری اس کے بعد کی میٹنگ ہوئی اس میں بھی بتایا، جو میری وزیر اعظم کے ساتھ جعلی وزیر اعظم کے ساتھ میٹنگ ہوئی اس میں بھی میں نے بتایا یہ تمام چیزیں. اور اگر فرض کریں ان چیزوں پر عمل ہوگا تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ خیبر میں وہ جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا علاج بھی ہو جائے گا، لیکن وہی میں کہہ رہا ہوں کہ گڈ اور بیڈ کا کنسیپٹ ختم ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ گڈ والے جو ہیں ان کی گود سے لے کر ان کی گاڑیوں میں باہر آئے، ویڈیو کرے اور پھر جو ہیں جائیں. یہ بری بات ہوتی ہے. تھینک یو.